الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ رکوع میں مشرکین مکہ کی کج بحثی آپ حضرات نے سنی کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے، اور کفار کا سردار ابو جہل اللہ کے نبی کے پاس ایک پرانی کھوپڑی لے کر آیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ سے آ کر کہنے لگا کہ یہ ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ہڈیوں کا چورا ہو جائے گا اور انسان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا تو کیا ہم کو اللہ رب العزت پھر دوبارہ اٹھائے گا؟ ان حضرات کی حیثیت دیکھیں اور ان کی باتیں دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بات کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی، وہ ان کا حال تھا کہ حیثیت ان کی کچھ نہیں، لیکن ان کی باتیں اتنی بڑی بڑی کہ جب ہم ختم ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے تو کون ہمیں پھر دوبارہ زندہ کرے گا، کون ہمیں دوبارہ اٹھائے گا؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسی لا یعنی باتیں ہیں کہ جس سے مومنوں کو غصہ آئے گا۔ کوئی بھی آدمی کسی مسلمان کے سامنے جب یہ بات کرے گا تو غصہ آئے گا، اور آدمی کو ظاہر سی بات ہے کہ تکلیف ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں آدمی اپنی زبان سے کوئی سخت بات نہ نکالے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں مومنوں کو ایک سبق دیا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ وہ جو بھی بات کریں دشمنان اسلام سے یا کسی بھی منکرین خدا سے، تو بات جو ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے، مدلل بات ہو، اس کی دلیل کا جواب دیا جائے، لیکن آدمی کا جو لہجہ ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ بالکل صحیح ہونی چاہیے اور اچھا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ تجربہ بھی یہی ہے کہ سختی کے مقابلے میں جب بات نرمی سے کی جاتی ہے تو آدمی کا غصہ جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ وہی بات کہا کریں جو بہترین ہو، جو بہترین بات ہو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، در حقیقت شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ پہلے آدمی کو غصہ دلواتا ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ پھر لوگوں کے درمیان شیطان فساد ڈالتا ہے۔ آج کل جو ہے سوشل میڈیا پر بھی یہی ہو رہا ہے، جو نیوز چینل ہے نا، وہاں پر 3-4 مرغوں کو بٹھایا جاتا ہے اور ان کو آپس میں لڑوایا جاتا ہے، اور خاص طور سے دشمنان اسلام کی طرف سے جو لوگ ہوتے ہیں
ان کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ تم اسلام پر یا ان کے نبی پر کوئی ایسا کمنٹ کرنا کہ سامنے والا کیا ہے غصے میں آ جائے، اور جب وہ غصے میں آئے گا تو کیا ہے اپنی زبان سے کوئی غلط بات نکالے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اسی حالت میں بھی ایمان والوں کو کیا حکم دیا کہ بات وہی کہا کریں جو بہترین ہو، اور غصہ شیطان کے اثر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور شیطان تو لوگوں کے درمیان فساد ہی ڈالنے کا کام کرتا ہے۔ صدیوں پہلے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکایت اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے۔ صدیوں پہلے ایک بزرگ کی شیطان سے ملاقات ہوئی، ابلیس سے ملاقات ہوئی، تو وہ بزرگ شیطان سے کہنے لگے کہ تم تو تمام مخلوق کی طرح ایک سے لگتے ہو، جیسے عام انسان ایسی تم بھی ہو، لیکن تم انسانوں کو لڑا کیسے دیتے ہو آپس میں، جس کی وجہ سے جو ہے گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، محلے کے محلوں میں لڑائیاں پھیل جاتی ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ یہ کام میں خود نہیں کرتا، بلکہ یہ کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ انگلی یہ کام کرتی ہے۔ کہا میں یہ کام نہیں کرتا لڑائی کا، بس انگلی کیا ہے یہ کام کرتی ہے۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ کیسے؟ تو شیطان نے کہا کہ چلو بازار تک چلتے ہیں، پھر دکھاتا ہوں کیسے ہوتا۔ تو شیطان جو تھا وہ ایک حلوائی کی دکان پر لے کے گیا۔ تو حلوائی کی دکان پر آپ نے دیکھا ہوگا نا، جہاں جلیبی بنتی ہیں وہاں شیرے والی کڑھائی رکھی ہوتی ہے جس میں چینی گھلی ہوتی ہے۔ شیطان نے اپنی انگلی ڈبوئی اور ایک شیرے والی انگلی دیوار پر لگا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس شیرے پر جو ہے چند مکھیاں آ کر بیٹھ گئیں۔ مکھیوں سے تھوڑی دوری پر ایک چھپکلی تھی، وہ چھپکلی مکھیوں کی طرف بھاگی۔ حلوائی جو تھا اس کے اسٹول کے پاس میں ایک بلی بیٹھی ہوئی تھی، بلی چھپکلی کی طرف بھاگی۔ اس بازار سے وزیر کا ایک ملازم اپنے کتے کو لے کر جا رہا تھا۔ کتے نے جب بلی دیکھی تو کتا بلی کی طرف بھاگا، تو بلی تو دکان کے اندر بھاگ گئی اور کتا حلوائی کی مٹھائی پر، کتا حلوائی کی مٹھائی پر۔ جلیبی چھاننے والا جو چھننا ہوتا ہے نا، چھاننا جو ہوتا ہے، حلوائی نے وہ مارا کتے کے دے کے، کتے کے سر پہ لگا، کتا مر گیا۔ ملازم نے حلوائی کا گریبان پکڑ لیا، اور جب حلوائی کا گریبان پکڑا اور آپس میں دست درازی ہوئی تو دکان کے جو نوکر تھے وہ آ گئے اندر سے نکل کے کہ ہمارے مالک کو مار رہا۔ کسی نے وزیر کو خبر کر دی، وزیر کو اطلاع کر دی کہ تمہارا جو کتا تھا وہ مارکیٹ میں مر گیا اور تمہارے ملازم کی حلوائی سے لڑائی ہو گئی۔ وزیر نے پولیس بھیج دی، اور پولیس جو تھی وہ ملازم وہ حلوائی کو اور اس کے نوکروں کو مارنے لگی۔ تو آپس کے جو دوسرے دکاندار تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے اسٹاف کے آدمی کو مارا جا رہا، وہ بھی دکانوں سے نکل کے آ گئے، انہوں نے سپاہیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے ایک بہت لمبی کیا ہے لڑائی پھیل گئی۔ شیطان ان بزرگ کو لے کر دور کھڑا ہو گیا تھا نا، کہتا کہ اب تماشا دیکھو۔ اس نے بزرگ کے کونے ماری، کہا کہ دیکھا کیا ہوا؟ میں نے کچھ نہیں کرا، میں نے تو بس ایک انگلی لگائی تھی، میں نے ایک انگلی لگائی تھی، میں نے کچھ نہیں کہا۔ چنانچہ وہ لڑائی ہوئی، اور لڑائی کیا ہے پورے شہر میں پھیل گئی، اور اس لڑائی کے نتیجے میں درجنوں لوگ کیا ہے زخمی ہو گئے۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ یہ سب جو ہے تیری انگلی کا کھیل ہے۔ شیطان سے کہا یہ سب تیری انگلی کا کھیل ہے۔ شیطان نے کہا کہ نہیں، انگلی کا کھیل نہیں ہے، یہ سب غصے کا، منافقت کا، انتقام کا اور حسد کا کھیل ہے۔ اگر غصہ نہ ہو، حسد نہ ہو، انتقام نہ ہو تو آپس میں کیا ہے کچھ بھی لڑائیاں نہ ہوں۔ اور شیطان نے کہا کہ دنیا میں یہی جذبے میرے گھر ہیں، جن دلوں کے اندر انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، حسد کا جذبہ ہوتا ہے، لڑائی کا جذبہ ہوتا ہے، وہی جذبے کیا ہوتے ہیں میرے گھر ہوتے ہیں، میں وہیں پر رہتا ہوں۔ تو شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان میں کیا ڈال دے، فساد ڈال دے۔ اور یاد رکھیں
کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے ساتھ کبھی بھی بھلائی نہیں کر سکتا، کبھی بھی بھلائی نہیں کر سکتا۔ شیطان سے کبھی خیر کی توقع رکھنی ہی نہیں چاہیے۔ شیطان انسان کا دوست ہو جائے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت سے یہ کہہ کر آیا ہے کہ میں آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے تیرے بندوں کو کیا ہے بہکاؤں گا اور ان کو جہنم کے قریب لانے کی کوششیں کروں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ جو عبادت گزار ہوں گے اور جو شکر گزار ہوں گے ان پر تیرا داؤ نہیں چل سکتا۔ تو شیطان سے کبھی بھی کیا ہے خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ شیطان کبھی کسی کے ساتھ جو ہے خیر نہیں کرتا۔ ایک شخص گرمی کے موسم میں ایک دیوار کے سائے میں لیٹا ہوا تھا، چھاؤں آ جاتی ہے نا، تو دوپہر کے وقت میں دیوار کے سائے میں لیٹا ہوا تھا۔ دوپہر کے وقت جیسے لوگ قیلولہ کرتے ہیں نا، قیلولہ کرنا کیا ہے سنت ہوتی ہے، 5-10 منٹ اپنی کمر کو سیدھا کرنا، قیلولے کی نیت سے لیٹنا، یہ کیا ہے سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، اور لکھا ہے کتابوں میں القیلولۃ من داب الصالحین، قیلولہ کرنا یہ صلحاء نیک لوگوں کی کیا ہوتی ہے عادت ہوتی ہے، تاکہ دوپہر میں تھوڑی دیر سو جائیں تاکہ رات میں آسانی سے جلدی سے آنکھ کھل جائے۔ تو وہ آدمی لیٹ گیا، ایک سفید ریش آدمی، سفید داڑھی والا آیا، اس کو لات مار کے اٹھایا، کہا کہ اٹھو یہاں سے، تھوڑی دیر میں دیوار گرنے والی ہے، تھوڑی دیر میں یہ دیوار گرنے والی ہے۔ وہ نوجوان وہاں سے اٹھا، دیوار نیچے گر گئی۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ بھئی کون ہو تم؟ فرشتہ صفت آدمی معلوم ہوتے ہو، تم نے میری جان بچائی، کون ہو تم؟ شیطان نے کہا کہ تمہاری جان بچ گئی، بات ختم، چھوڑو نا یہاں سے، آگے کی تفصیل کائیں کے لیے جاننی ہے؟ کہا کہ نہیں بتاؤ تم ہو کون بھائی کہ تم نے میری جان بچائی؟ کہا کہ جی میں ابلیس ہوں۔ کون ہوں میں؟ ابلیس ہوں۔ اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو کب سے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے لگا؟ تو کب سے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے لگا؟ تیرا کام تو لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ کہا کہ ہمدردی کچھ نہیں کری ہے، بات یہ ہے حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی دیوار سے دب کر مر جائے وہ شہید ہوتا ہے، جو آدمی دیوار سے دب کر مر جائے وہ شہید ہوتا ہے، لہذا میں اپنے دشمن کو شہید ہونے کا موقع کیوں دوں؟ چل اٹھ یہاں سے، بات ختم کر، بات آئی گئی ہو گئی۔ تو شیطان کی ہمدردی میں بھی کیا ہوتی ہے؟ دشمنی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ شیطان انسان کا کیا ہے؟ کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، در حقیقت شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان یقینی طور پر انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے، تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کا خالق ہے، مالک ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سے زیادہ انسان کو کون جانے گا؟ تو ربکم اعلم بکم، تمہارا پروردگار تمہیں خوب جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرما دے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے، چاہے تو تمہیں عذاب دے دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں ان کی باتوں کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے، یعنی آپ کی دعوت دینے کے نتیجے میں اگر یہ لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، آپ کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں، آپ کا انکار کر رہے ہیں، تو آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے ان کی باتوں کا آپ کو ذمہ دار نہیں بنایا، یہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے اور وہ لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو نہ مانتے تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی کو تکلیف تو ہونی تھی، صدمہ تو ہونا تھا۔ آپ کسی آدمی کو نماز کی دعوت دیں اور وہ آپ کے منہ پہ سرے سے انکار کر دے، آپ کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی کہ میں تو اس کی بھلائی کے لیے دعوت دے رہا ہوں، میرا کیا فائدہ ہے اس میں، مجھے کتنی رکعت کا فائدہ ملے گا؟ لیکن وہ آدمی آپ کے منہ پر ہی منع کر دے تو آپ کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی تکلیف ہوتی تھی، اور پھر یہ تو انکار کے علاوہ بھی آپ پر پتھر برساتے تھے، کانٹے بچھاتے تھے، آپ کو تکلیف دیتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو صدمہ ہوتا تھا
کہ میں تو بغیر لالچ کے ان کو دعوت دے رہا ہوں اور یہ لوگ کیا ہے انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک علیہم وکیلا، کہ ہم نے تمہیں ان کی باتوں کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کا کام تو یہ ہے کہ جو چیز آپ پر نازل کی جائے آپ اس کو کیا ہے لوگوں تک کیا ہے پہنچا دیں۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے قیامت کے دن ان جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ جہنم میں کیوں پہنچے، تم نے دعوت نہیں دی تھی کیا، آپ سے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوال تب ہی بنتا ہے آپ سے پوچھے جانے کا کہ آپ نعوذ باللہ کوتاہی کرتے، حالانکہ اللہ کے نبی نے دعوت دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، بلکہ آپ نے تو تکلیفیں اٹھائیں، اور آپ نے تو یہاں تک فرمایا اللہ کے راستے میں دعوت دینے کے لیے جتنا مجھے ڈرایا گیا اتنا کسی اور نبی کو نہیں ڈرایا گیا، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا۔ تو آپ نے کوتاہی بھی کوئی نہیں کی، یا پھر یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہدایت دینے کا اختیار ہوتا کہ ان کو ہدایت آپ نے کیوں نہیں دی؟ ہدایت کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا نہ آپ نے کوتاہی کی، نہ ہدایت کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے، لہذا آپ کو ان کی باتوں کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا ہے۔ یہ غلط کریں گے تو اس کی سزا خود بھگتیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہارا پروردگار ان سب کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں۔ زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، آسمانوں میں کتنی مخلوق ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے کچھ نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت دی ہے، کچھ نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء میں کچھ انبیاء فضیلت والے ہیں، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت یوسف ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت زکریا ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کیا ہے فضیلت والے ہیں۔ پھر ان فضیلت والوں میں بھی 4 نبی کیا ہیں وہ سب سے بڑے ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے، چنانچہ حضرت داؤد کو زبور ملی، حضرت موسیٰ کو تورات ملی، حضرت عیسیٰ کو انجیل ملی، اللہ کے نبی کو قرآن ملا۔ ان تمام انبیاء میں پھر یہ 4 افضل ہیں، پھر ان 4 کے اندر بھی مرتبہ بڑا ہوا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کچھ نبیوں کو دوسرے نبیوں پر کیا ہے فضیلت دی ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے کر دیا کہ وہ کیا تھے کتاب والے نبی تھے، اور ہم نے ان کو کیا ہے زبور نام کی کتاب دی تھی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو مانتے ہیں ان سے کہہ دو کہ جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے انہیں پکار کر دیکھو۔ اللہ کے علاوہ بہت سارے معبود بنا رکھے نا، ہوا کا کچھ اور ہے، پانی کا کچھ اور ہے، پیسوں کا کچھ اور ہے، الگ الگ معبود بنا رکھے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ذرا اللہ کے علاوہ ان کو پکار کر دیکھو۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، یہ کہ ہوگا یہ کہ نہ وہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکیں گے اور نہ اسے تبدیل کر سکیں گے۔ جو معبود اپنے جسم سے مکھی نہیں اڑا سکتا وہ کیا کسی کی تکلیف کو دور کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا نہ یہ تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ بیان کیا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا اس کو کون ہٹانے والا ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو تکلیفوں کو دور کرنے والا، بیماریوں کو ختم کرنے والا، ان سے شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیں تو اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لے تو دنیا کے اندر کس کی طاقت ہے کہ اس کو خیر ملنے سے رک جائے؟ لہذا خیر کا مالک اور تمام چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں
وہ تو خود اپنے پروردگار تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اپنے پروردگار تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے۔ وسیلہ کا جو لفظ ہے، یہ لفظ آپ حضرات کیا ہے عام طور سے سنتے رہتے ہیں۔ وسیلہ جو ہے اس کے مختلف معانی ہیں۔ وسیلے کا لفظ قرآن پاک میں سورۃ المائدہ کے اندر بھی آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کیا ہے وسیلے کو کیا کرو تلاش کرو، وسیلے کو کیا کرو تلاش کرو۔ تو وسیلے کے مختلف معانی ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے دوسرے کا قرب حاصل کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں وسیلہ کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں وسیلہ کہتے ہیں۔ دوسرا اس کا معنی ہے حاجت کا، کہ کسی سے حاجت طلب کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں وسیلہ کہتے ہیں۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ یہ تابعی ہیں، انہوں نے اپنے استاد حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ وسیلہ حاجت کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ حاجت کو۔ اور عبداللہ ابن عباس یہ صحابہ کرام میں قرآن کریم کے سب سے بڑے مفسر ہیں، سب سے بڑے مفسر ہیں، ان کی قبر طائف کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ وسیلہ حاجت کو کہتے ہیں۔ تو ان کے شاگرد نافع نے پوچھا کہ اس پر دلیل کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس نے ایک شعر پڑھا، ان الرجال لهم الیک وسیلۃ، ان الرجال لهم الیک وسیلۃ ان یاخذوک تکحلی وتخذبی، یہ شعر پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے عشق و محبت کے تعلق سے شاعر عورت کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ مردوں کو تمہاری حاجت ہے، یعنی شوہروں کو تمہاری حاجت ہے، لہذا تم آنکھوں میں سرما اور ہاتھوں میں مہندی لگا کر بن سور کر رہا کرو۔ یہ بیوی کو حکم دیا جا رہا کہ شوہروں کو تمہاری حاجت ہے، لہذا تم آنکھوں میں سرما اور ہاتھوں میں مہندی لگا کر بن سور کر رہا کرو۔ تو یہاں پر وسیلہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ حاجت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جسے ہم ضرورت کہتے ہیں۔ وسیلہ کا تیسرا معنی ہے درجہ اور مرتبہ کا، درجہ اور مرتبہ کا۔ اذان کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ۔ آیا وسیلہ؟ یہ وسیلہ کا تیسرا معنی ہے مقام اور مرتبہ کا، کہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ وسیلہ نام کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کو عطا فرمائیے، آپ علیہ السلام کو دیجئے۔ تو وسیلہ کے کیا ہے تین معنی ہوئے۔ اب وسیلے کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے توسل بالاعمال اور ایک ہے توسل بالذات۔ توسل بالاعمال کیا ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، دعا کریں کہ اللہ اس نیک عمل کی برکت سے میری یہ دعا قبول کر لے۔ آدمی نماز پڑھے، نماز کے ذریعے سے آدمی اللہ سے دعا کرے، اے اللہ اس نماز کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ اس روزے کی برکت سے مجھے کیا ہے نیک اولاد دے دے، اے اللہ اس حج کی برکت سے، عمرے کی برکت سے مجھے حلال کاروبار عطا کر دے۔ تو یہ ہے نیک کام۔ ایک ہے توسل بالاعمال، اعمال کے ذریعے سے وسیلہ مانگنا، یہ سب کے نزدیک بالاتفاق جائز ہے، اس کو سب جائز کہتے ہیں کہ آدمی اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے، عمل نیک کوئی سا بھی ہو۔ 10 روپے آپ کسی فقیر کو دیں، اے اللہ میرے اس نیک عمل کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف کر دے، جائز ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر ایک حدیث بھی ملتی ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، راستے میں بارش ہوئی، ایک غار کے اندر چھپ گئے، اوپر سے پتھر گرا، غار کا منہ بند ہو گیا، سنا واقعہ؟ اب غار سے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ اب تینوں نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اور ہر آدمی اپنے اپنے نیک عمل کے ذریعے سے دعا مانگے۔ ان میں سے ایک نے دعا مانگی کہ اللہ میں ساری رات اپنے والدین کے لیے پانی لے کر کھڑا رہا، انہوں نے مجھ سے پانی مانگا، میرے والد کی آنکھ لگ گئی، جب صبح ہوئی تو میں پانی کا گلاس لے کر ایسے ہی کھڑا ہوا تھا، اگر یہ عمل تیرے یہاں قبول ہے اس کی برکت سے غار کے منہ سے پتھر ہٹا دے۔ تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا۔
دوسرے نے دعا کی کہ اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، وہ میرے پاس آئی پیسے لینے کے لیے، میں نے اس کے بدلے میں اس سے زنا کرنے کی خواہش کی، وہ تیار ہو گئی، لیکن جب میں نے اس کو پیسے دے دیے، میں اس کے قریب ہو گیا تو وہ رونے لگی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی، میں نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا، اس کو پیسے بھی دے دیے۔ یہ عمل اگر تیرے نزدیک قبول ہے، تیری بارگاہ میں مقبول ہے، اس کی برکت سے غار کے منہ سے پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر اور ہٹ گیا۔ تیسرے نے کیا دعا کی کہ اللہ میرے پاس ایک ملازم آیا تھا گھر میں کام کرنے کے لیے، شام کو جب میں نے اس کی مزدوری تھی، اس کو مزدوری کچھ کم لگی، وہ چھوڑ کر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری سے چند بکریاں خرید لیں، ان بکریوں میں اتنی برکت ہوئی کہ اس کا پورا ریوڑ بن گیا۔ چند مہینوں کے بعد، سالوں کے بعد جب وہ مجھ سے دوبارہ مزدوری لینے کے لیے آیا تو میں نے اس سے یہ کہا کہ تیری مزدوری یہ ہے، جو ساری کی ساری بکریاں چل رہی ہیں یہ تیری مزدوری ہے۔ تو ملازم کہنے لگا کہ تم مجھ سے مذاق کرتے ہو۔ تو میں نے کہا کہ میں مذاق نہیں کرتا، میں نے تمہارے پیسے اس میں انویسٹ کر دیے تھے، وہ سارے کے سارے بڑھ گئے، لہذا یہ تمہاری ہی مزدوری ہے۔ اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا تھا اور تیرے یہاں مقبول ہے، اس کی برکت سے غار کے منہ سے پتھر ہٹا دیں۔ پورا پتھر ہٹ گیا اور تینوں باہر نکل آئے۔ تو نیک اعمال کے ذریعے سے انہوں نے دعا مانگی، اللہ نے دعا کیا کر لی؟ قبول کر لی۔ تو وسیلے کی سب سے پہلی قسم ہے توسل بالذات، اپنے نیک عمل کے ذریعے سے وسیلہ مانگنا سب کے نزدیک جائز ہے۔ اپنے نیک عمل کے ذریعے سے آدمی اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے۔ اب ہے دوسری قسم توسل بالذات۔ توسل بالذات، کسی کی ذات کے ذریعے سے وسیلہ مانگنا۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اس میں ناجائز وسیلہ اور ایک ہے اس میں جائز وسیلہ۔ ناجائز وسیلہ کیا ہے کہ آدمی ڈائریکٹ کیا ہے اس آدمی سے مانگنے لگے کہ شیخ عبد القادر جیلانی مجھے آپ بیٹا دیجیے، یہ توسل بالذات ہے اور یہ ناجائز اور حرام ہے۔ کسی آدمی سے آدمی ڈائریکٹ کیا ہے مانگنے لگے اللہ کو بیچ سے ہٹا کے۔ جیسے یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ختنہ شدہ یہودی کو دوزخ میں جانے نہیں دیں گے، یہودی یہ بات کہا کرتے تھے۔ حالانکہ دوزخ میں بھیجنے کا اور نہ بھیجنے کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، بھلا سے وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول نبی ہیں اور اللہ کے خلیل اللہ ہیں، لیکن ان کے اختیار میں تو نہیں ہے۔ تو یہودی یہ بات کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ختنہ شدہ یہودی کو دوزخ میں جانے نہیں دیں گے۔ اسی طرح ہمارے زمانے میں ایک قوم ہے اور ایک جماعت ہے جو کیا ہے یہ سمجھتی ہے کہ بس محرم کے مہینے میں جلوس نکال لیا جائے، ماتم کر لیا جائے، سینے کو پیٹ لیا جائے، بس یہی کیا ہے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ نہ نماز کی ضرورت، نہ روزے کی ضرورت، نہ حج کی ضرورت، نہ زکوٰۃ کی ضرورت۔ یہ کیا ہے ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے نہیں کسی بندے سے مانگنا کہ ہمیں تو حضرت امام حسین جنت میں لے کے جائیں گے، ہمیں کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت کیا ہے۔ یہ بھی توسل بالذات ہے اور یہ بھی ناجائز اور حرام وسیلہ ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے جو میں نے پہلے بیان کری کہ آدمی کسی قبر والے سے، کسی اللہ والے سے ڈائریکٹ مانگنے لگے، تو یہ کیا ہے ناجائز اور حرام ہے۔ توسل بالذات میں جائز وسیلہ کیا ہے کہ آدمی کسی نیک اللہ والے کی ذات کو برکت بنا کر اس کے ذریعے سے مانگے۔ مثال کے طور پر آدمی جو ہے اجمیر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ شرک ہوتا ہے، وہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ خواجہ معین الدین چشتی سے مانگا جاتا ہے، میری بگڑی بنا دیجیے، مجھے بیٹا دے دیجیے، میرا کاروبار ٹھیک کر دیجیے۔ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ جائز کیا ہے؟ اے اللہ اگر خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا تیرے یہاں مقام اور جو مرتبہ ہے، اس مقام اور مرتبے کی برکت سے میری یہ دعا قبول کر لیجیے۔ خواجہ علاء الدین کلیری اور اسی طریقے سے خواجہ نظام الدین اولیاء، اے اللہ یہ تیرے مقبول بندے ہیں، یہ تیرے نیک بندے ہیں، یہ تیرے برکت والے بندے ہیں، ان کی برکت سے میری اس دعا کو کیا کر لیجیے؟ قبول کر لیجیے۔ اور خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سرہندی جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، سرہند شریف میں جن کا مزار ہے، ان کے مکتوبات میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ وہ جو دعا مانگا کرتے تھے وہ مانگتے تھے بحرمت النبی و آلہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور آپ کی آل کی حرمت کے ذریعے سے
مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگا کرتے تھے، اور اس کی نظیر ہمیں حدیث شریف میں بھی ملتی ہے۔ چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب مدینے کے اندر قحط پڑتا تھا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بلاتے اور ان کے ذریعے سے دعا کرتے کہ اللہ تیرے نبی نے تو اس دنیا سے پردہ فرما لیا ہے، ہم تیرے پیارے نبی کے چچا کی برکت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مدینے کے اندر بارش نازل کر دیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی مانگا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے اس طرح کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ تو جائز طریقہ یہ ہے کہ اللہ یہ جو تیرا نیک بندہ اس قبر کے اندر موجود ہے، اس کا جو تیرے یہاں مقام اور مرتبہ ہے، اس مقام اور مرتبے کی برکت سے ہماری اس دعا کو قبول کر لیجئے۔ یہ طریقہ کیا ہے؟ بالکل جائز ہے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون اللہ سے زیادہ قریب ہو جائے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، یقیناً تمہارے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز کہ جس سے ڈرا جائے۔ اللہ کا عذاب ہے ہی اتنا سخت اور ہے ہی ایسی چیز کہ اس سے کیا ہے؟ ڈرا جائے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں۔ کوئی بستی ایسی نہیں کہ جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں۔ او معذبہم عذابا شدیدا، یا اسے سخت عذاب نہ دیں، یا اسے کیا ہے؟ سخت عذاب نہ دیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے آخر البلدان خرابا المدینۃ، قیامت سے پہلے سب سے آخر میں ختم ہونے والی جو بستی ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ مدینۃ المنورہ ہوگی۔ سب سے آخر میں جو بستی ختم ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ مدینۃ المنورہ ختم ہوگی۔ کان ذلک فی الکتاب مسطورا، اور یہ بات تقدیر کی کتابوں کے اندر کیا ہے؟ لکھی جا چکی ہے۔ یعنی اگر کفار پر ابھی جلدی سے کوئی عذاب نہیں آ رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیشہ کے لیے عذاب سے بچ گئے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یا تو ان پر کوئی سخت عذاب دنیا میں آ جائے گا، ورنہ قیامت سے پہلے پہلے سبھی کو کیا ہے؟ ہلاک ہونا ہے، سبھی کو کیا ہے؟ ختم ہونا ہے، اور پھر آخرت میں ان کے لیے جو جہنم کا دائمی عذاب ہے وہ تو ہے ہی۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور ہم کو نشانیاں یعنی کفار کے مانگے ہوئے معجزات بھیجنے سے کسی اور چیز نے نہیں بلکہ اس بات نے روکا ہے کہ پچھلے لوگ ایسی نشانیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مشرکین مکہ کا ایک وفد اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی کا معجزہ تھا، حضرت عیسیٰ مادرزاد اندھوں کو بینا کر دیا کرتے تھے، اور حضرت سلیمان کے ہاتھ میں یہ معجزہ تھا، حضرت داؤد کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، اور حضرت صالح کے لیے پہاڑ سے اونٹنی نکلی ان کی قوم کے لیے، تو آپ ہمیں بھی ذرا کچھ معجزہ دکھائیں، ہمارے کچھ مطالبات پورے کریں۔ آپ نے کہا کہ کون سا معجزہ؟ کہا کہ پہلا کام تو یہ کریں کہ یہ جو صفا پہاڑ ہے، صفا مروہ، صفا جو پہاڑ ہے اس کو سونے کا بنا دیں، اس کو کیا کر دیں؟ سونے کا بنا دیں۔ اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ مکے کے جو پہاڑ ہیں وہ پتھریلے پہاڑ ہیں، ان پر گھاس نہیں ہے، ہریالی نہیں ہے، تو آپ ان پہاڑوں کے درمیان سے نہریں اور چشمے نکال دیں تاکہ ہم یہاں پر کھیتی باڑی کر سکیں۔ اگر آپ نے ہمارا یہ مطالبہ پورا کر دیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو معجزات مانگ رہے ہیں نا، ہمیں اس کے پورا کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز نے روک رکھا ہے کہ پچھلی قوموں نے بھی معجزات کی فرمائش کی تھی، لیکن جب معجزات ان کے سامنے بھیجے گئے تو پھر انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، انہوں نے ان کو
جھٹلا دیا۔ اور اللہ نے ایک مثال دی، وَآتَيْنَا سَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، اور ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی جو آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی، آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھی، فَظَلَمُوا بِهَا، مگر انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ظلم کیا۔ حضرت صالح کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایمان لے آئیں گے اگر آپ اس پہاڑ کے اندر سے ایک گابھن اونٹنی کو نکال کر دکھا دیں، زندہ، پہاڑ کے اندر سے زندہ گابھن اونٹنی کو نکال کر دکھائیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح نے کہا کہ اگر بات پوری ہو گئی تو اس کو ماننا پڑے گا بعد میں، کہا کہ ہم مانیں گے۔ اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ رب العزت نے پہاڑ پھاڑا، اندر سے زندہ اونٹنی گابھن نکل کر آئی۔ اونٹنی جب نکل کر آئی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اونٹنی اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ وہ جس دن پانی پینے کے لیے کنویں پر جاتی تو کنویں کا سارا پانی ختم ہو جاتا، تو قوم کے لیے بڑی مشکل ہوئی، حالانکہ وہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ اس کے دودھ سے پوری قوم سیراب ہوتی تھی۔ تو قوم نے حضرت صالح سے شکایت کی، تو حضرت صالح نے کہا کہ ایک دن کنویں کا پانی تم استعمال کرو گے، دوسرے دن یہ اونٹنی پیا کرے گی۔ ایسے ہی معاملہ چلتا رہا، لیکن اس قوم کے اندر 9 غنڈے تھے، بڑے بڑے شریر لوگ تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان اٹھا اور اس نے تلوار سے اس اونٹنی کو بھی کاٹ دیا، اور اس کی جو پونچھیں، اس کے جو پیر ہوتے ہیں، اس کو بھی کیا ہے؟ کاٹ دیا۔ اب یہ اللہ کی نشانی تھی اور اللہ نے کہا تھا کہ اس کی حفاظت کرنا، اور قوم نے اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آئے گا، اور عذاب آیا اور اللہ نے پوری بستی کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ معجزہ ہمیں بھیجنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو دکھا دیں گے، لیکن آنے کے بعد یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یہ لوگ پلٹ جائیں گے۔ اور وہی ہونا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے کتنے معجزات دکھلائے، کسی نے نہیں مانا، سب نے کیا ہے؟ انکار کر دیا۔ لہذا وہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور ہم نشانیاں ڈرانے ہی کے لیے کیا ہیں؟ بھیجا کرتے ہیں۔ یہ جو نشانی اللہ نے بھیجی تھی وہ کائیں کے لیے تھی؟ ڈرانے کے لیے تھی۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ تمہارا پروردگار اپنے علم سے تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنے علم سے تمام لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ نے جتنی مخلوق زمین میں پیدا کی، آسمان میں پیدا کی، اللہ رب العزت سب سے باخبر ہے، سب کو وقت پر کھانا کھلا رہا ہے، سب کو وقت پر پلا رہا ہے، کوئی چیز اللہ رب العزت کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے جو نظارہ تمہیں دکھایا ہے اس کو ہم نے مشرک لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا دیا، آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ کیا نظارہ دکھایا؟ معراج۔ اللہ کے نبی کو جو معراج ہوئی وہ ان مشرکین مکہ کے لیے آزمائش کا ذریعہ کیا ہے؟ بن گئی۔ اور آپ نے سنا ہوگا معراج کے واقعے میں نے شروع سورت میں کہا تھا کہ اللہ کے نبی کو معراج کرائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کی سیر کی، اور پھر وہاں پر انبیاء سے ملاقات کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم سے، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون سے، اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ سے، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پورا معراج کا واقعہ ہونے کے بعد آپ نے جب یہ واقعہ کفار کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے انکار کیا۔ حضرت صدیق اکبر کے سامنے بیان کیا گیا، حضرت صدیق اکبر نے فرمایا آمنت و صدقت، میں اس واقعے پر ایمان بھی لاتا ہوں، اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ تو مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد یہ کہا کہ یہ بتاؤ وہاں پر بڑے مینار کتنے ہیں اور چھوٹے مینار کتنے ہیں؟ وہاں پر بڑے مینار کتنے ہیں، چھوٹے مینار کتنے ہیں، اور سنگ بشپ کے ستون کتنے ہیں، سنگ مرمر کے ستون کتنے ہیں، اور وہ جو پتھر ہوتا ہے عقیق کے ستون کتنے ہیں، یہ بتاؤ، اور فلاں جگہ کیسی ہے اور فلاں جگہ کیسی ہے۔ حدیث شریف کے اندر لفظ ملتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لم اسبت ہوں، کہ میں اس کو گننے کے لیے تھوڑی گیا تھا کہ اس کے ستون کتنے ہیں، اس کی محرابیں کتنی ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں۔
تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام گھبرائے، لیکن اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ فجل اللہ لی بیت المقدس، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے میرے سامنے بیت المقدس کی تصویر کو کر دیا، اس کی LED اسکرین کو سامنے لگا دیا، اور پھر وہ ہوا کہ وہ پوچھتے رہے اور اللہ کے نبی جواب دیتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں مانے، ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو پہلا تو یہ ہوا نشانی کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو تمہیں نظارہ دکھایا ہے اس کو ہم نے مشرک لوگوں کے لیے ایک فتنے کا، آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، معراج کا۔ اور دوسرا وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، نیز اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت آئی ہے اس کو بھی کیا ہے؟ آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ شجر ملعونہ کیا ہے؟ شجرۃ الزقوم اور غسلین اور زریع، یہ تینوں جہنم کے درخت ہیں، یہ تینوں جہنم کے درخت ہیں، بدبو دار ہیں، کانٹے دار ہیں اور سخت درخت ہیں، اور یہ سب کیا ہیں؟ جہنمیوں کی غذا بنیں گے۔ غسلین کا جو اس کا شجرۃ الملعونہ، زقوم کا جو درخت ہے، اس درخت پر مشرکین مکہ نے اعتراض کیا۔ اعتراض کیا کیا؟ کہ تم یہ کہتے ہو کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے کئی گنا بڑی ہوئی ہے، تو آگ میں درخت کہاں سے پیدا ہو جائے گا؟ آگ میں پیڑ کہاں سے پیدا ہو جائے گا؟ جب دنیا کی آگ میں پیڑ زندہ نہیں رہ سکتا، نہیں بچ سکتا، تو جہنم کی آگ تو یہاں سے کئی گنا بڑی ہوئی ہے، وہاں پر کیسے ہو جائے گا؟ اور ابو جہل اور اس کی پارٹی نے یہ کہا کہ بھئی ہم جو زقوم کہتے ہیں نا، وہ مکھن اور کھجور کے مرکب کو کہتے ہیں، مکھن اور کھجور کو ملا دیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ زقوم کہتے ہیں۔ اتنے شریعت ہے، اللہ کے نبی کو چڑھانے کے لیے مکھن اور کھجور منگاتے اور اس کو کھاتے اور کہتے ہم تو زقوم کھا رہے ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں؟ زقوم کھا رہے ہیں۔ اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور آپ کو چڑھایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس میں حیرانی کی بات کیا ہے کہ آگ کے اندر جو ہے درخت نہیں ہو سکتا، اور تفسیر معالم العرفان اور تفسیر ذخیرۃ الجنان اور تفسیر مدارک، یہ تمام تفسیروں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ترکی کے اندر سمندل نامی ایک پرندہ ہے، ایک جانور ہے، کیا نام ہے اس کا؟ سمندل اس کا نام ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ آگ میں ایسے خوش ہوتا ہے، اگر اس پرندے کو آگ میں ڈال دیا جائے وہ آگ میں ایسے خوش ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے، آگ میں ایسے خوش ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو۔ اور اس کے بارے میں تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی اون کی بنی ہوئی جو کپڑے ہوتے ہیں اگر وہ گندے ہو جائیں، ان کو اگر آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ صاف ہو جاتے ہیں۔ تو جو اللہ ایسا پرندہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو کیا اللہ رب العزت آگ کے اندر جو ہے درخت نہیں پیدا کر سکتا؟ اسی طریقے سے وہ جانور ہوتا ہے شتر مرغ، دیکھا آپ نے شتر مرغ؟ اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اگر وہ آگ کا گولا بھی کھا جائے نا، یا آگ کی سلاخ بھی کھا جائے تب بھی اس کو کچھ نہیں ہوتا شتر مرغ کو۔ اس کا معدہ، اس کا جسم اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آگ کا گولا اور آگ کی سلاخ بھی کیا ہے وہ برداشت کر لیتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ اپنی عقل لڑا رہے ہیں دنیا کے معاملات کو دیکھ کر کہ دنیا میں آگ میں درخت نہیں رہ سکتا، تو جہنم کی آگ جو کئی گنا بڑی ہوئی ہے اس میں درخت کیسے بڑھ سکتا ہے؟ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہ سمجھایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی آدمی سنار کے ترازو پر پہاڑ کو تولنے لگے، سنار کے ترازو میں پہاڑ تولنے لگے۔ ممکن ہے؟ انسان کی عقل سنار کا ترازو، اللہ رب العزت کی جو حکمت ہے اور اللہ رب العزت کی جو تخلیق ہے وہ تو انسان کی عقل جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں سے انبیاء کی عقل کیا ہے شروع ہوتی ہے، اور جہاں پر انبیاء کی عقل کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی ترکیبیں اور اللہ کی تدبیریں شروع ہوتی ہیں۔ تو اللہ کی تدبیریں انسان کی عقل میں کہاں آنے والی ہیں؟ تو علامہ ابن خلدون نے کہا کہ یہ مذاق اڑانے والی بات ایسے ہی ہے جیسے کوئی سنار کے ترازو پہ پہاڑ توڑنے لگے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے یہ ان کی کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے، اس کا آسان حل یہی ہے کہ آدمی ان پر ایمان لے آئے اور ان کو کیا ہے سچ جان لے، اس لیے کہ ان کا تعلق غیب کی باتوں سے ہے۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، نیز اس درخت کو بھی جس پر قرآن میں لعنت آئی ہے، آزمائش کا اور فتنہ بنا دیا۔
وَنُخَوِّفُهُمْ اور ہم تو ان کو ڈراتے رہتے ہیں، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا لیکن اس سے ان کی سخت سرکشی ہی میں اضافہ ہو رہا ہے، بجائے یہ کہ یہ مانیں اور یہ لوگ سیدھے راستے پر آئیں، ان کی سرکشی میں، ان کی ہٹ دھرمی میں کیا ہے اور اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا